بھائی پنجاب کی عزت و آبرو اس وقت پاپولر ترین لیڈر مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ پنجاب کا کیس لڑ رہی ہیں، وہ پنجابیوں کے لیے کیا سندھ، کیا امریکہ، کیا افریقہ سب سے لڑ جائیں گی، بھیڑ جائیں گی، اور وہ تمام الزامات کوئی سیاسی ان پہ تھے اس کو پس پشت اب ڈال چکے ہیں سارے وہ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ بھی جو کہتے تھے کوئی فارم 47 48 لیجیٹیمیسی، وہ کہہ رہا نہیں بھائی وہ تو پنجابیوں کا کیس لڑ رہی ہیں، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اور اس میں وہ کامیابی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑے بڑے اینالسٹ کو جو ہے ان کا مائنڈ ہلا کے رکھ دیا ہے، اور میں ان کو دیکھتا ہوں میں حیران رہتا ہوں کہ یار ان کو ہوا کیا، لیکن کوئی بات نہیں، ان کی فری ول ہے۔ تو کیونکہ بڑی سمپل سی بات ہے، یہ نورا کشتی کی بھی توہین ہے جو ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ جب بھٹی صاحب آپ نہ بولیں کیونکہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ دے چکے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی اگر اتنا ہی پرابلم ہوا، بھائی یہ واحد ملک ہے جس کی طرح اپوزیشن ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ جو پی ٹی آئی والی اپوزیشن ہے وہ آدھی جیل میں ہے، آدھی ویسے ہی مینٹلی پتہ نہیں کہاں پہنچی ہوئی ہے، ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، وہ اس کی بہن پہ الزام لگا رہا ہے وزیر اعلیٰ کے پی، پتہ نہیں اپنی سیٹ بچانے کے لیے لگا رہا ہے کیا کر رہا ہے، کہ وہ ایم آئی سے ملی ہوئی ہیں، ایم آئی کی کرندہ ہے علیمہ خان صاحبہ۔ تو پی ٹی آئی اور خود بتا رہا ہے ہماری ڈویژنز فریکشن اتنی ہو چکی ہوئی ہیں کہ پتہ نہیں کیا وہاں چل رہا ہے، ان کو تو آپ سائڈ پہ کر دیں، اپوزیشن کوئی ہے نہیں۔ پیپلز پارٹی ایک ڈرامے بازی کرتی جی ہم بڑی اپوزیشن ہے، ہم بڑا سندھ کا مسئلہ اور ملک کا مسئلہ، اور ملک کا بھی جب بجٹ قریب آتا ہے تو وہ بڑا ایک ناراض نخرہ دکھاتے ہیں ایک حسینہ کی طرح کہ جناب ہم بڑی حکومت، سب فراڈ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں عوام کو، یہ سب فراڈ ہے، یہ واحد ملک ہے جس کی طرح اپوزیشن کوئی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے، مذاق بنا رہے ہیں پوری عوام کا، کیونکہ اگر ان کو اتنا ہی اگر پرابلم ہو ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ جو صدر صاحب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے ووٹ سے بیٹھے ہوئے جن کو چور چکا اور زر بابر پتہ نہیں نعوذ باللہ کیا کیا کہا کرتے ہیں، ہم تو کبھی سوچا بھی نہیں زرداری صاحب کو پتہ نہیں ایسی لینگویج یوز کی جائے جو شہباز صاحب یوز کرتے تھے اور پی ایم ایل این، اور یہ جو ہے پرائم منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ان کی وجہ سے۔ تو یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ پاکستان کا مقام بڑا بلند ہو گیا جی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے لے کر سب کو تھرو کرا دیا ہے، کیا ٹرمپ، کیا امریکہ، کیا مڈل ایسٹ، یہ سب ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر زیادہ اچھے حالات کا تجزیہ جو ہے کر سکتے ہیں وہ عامر الیاس رانا صاحب ہیں، کیونکہ یہ امریکہ سے یو این کے سارے معاملے کو رپورٹ کر کے پہنچے ہیں اور یہ جانتے ہیں پاکستان کا مقام کتنا بلند ہو گیا ہے۔ عمران خان نہیں سمجھ سکے، اسٹیبلشمنٹ تو وہ ہے میرے بھائی، پتھر کو ہاتھ لگا دینا وہ ہیرا نہیں بنتا، کوہ نور بن جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ تو پتہ ہی تھا، لیکن آپ اتنے گھمنڈ میں آ گئے کہ جناب میں تو خود ہی کوہ نور ہوں، میں تو بہت بڑی سیلیبریٹی ہوں۔ آپ دیکھیں شہباز صاحب کو ہاتھ لگایا، شہباز صاحب کوہ نور ہے، ٹرمپ یوں کر رہا ہے ان کو، انہوں نے کسی اور بلاول کو ہاتھ لگا دے گی اسٹیبلشمنٹ وہ کوہ نور ہو جائے گا۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ہو کیا رہا ہے۔ کیوں جی عامر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے، بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب، آپ کے چہرے پہ کوئی عجیب سے تاثرات ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہو رہا کہ آپ کی پارٹی کو اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں گے تو کیسے کریں، نہ کریں تو کیسے، اور ارشاد بھٹی صاحب جن کا سمجھ نہیں آ رہا کہ قبلہ اور کعبہ کیا ہو چکا ہے۔ تو میں سب سے پہلے اگر آپ سب کی اجازت ہو تو کیونکہ بڑی جگہ سے آئے ہیں، بڑی جگہ بڑے رپورٹر ہیں، بڑے جرنلسٹ ہیں، ان سے آغاز کریں۔ سر کیسا ماحول تھا پاکستان کی عروج امریکہ میں، آپ وہاں رپورٹ کر رہے تھے؟ دیکھیں میں پچھلے سال بھی گیا تھا، ایک کوائٹ وزٹ تھا، ٹھیک ہے، اور پرائم منسٹر کی اسپیچ کا دن مین تھا کہ انہوں نے کی دھڑلے سے کی تھی۔ اس دفعہ چونکہ یہ میں بات آپ کے پروگرام میں بھی اور ویسے بھی کہہ چکا تھا، 25 ستمبر کو ٹرمپ سے میٹنگ ہے، لوگ نہیں مان رہے تھے۔ آپ نے کہا تھا یہ پھر جانے سے پہلے ہم نے دی تھی کہ 7+2 میٹنگ ہو رہی ہے جو ٹرمپ کے ساتھ ہو رہی ہے، مطلب نئی ڈیولپمنٹ بالکل آخری دنوں میں یہ ہوئی تھی، تو پاکستان کا جھنڈا اس کے سینٹر میں موجود تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا پہلے یہ آئی کہ جی دیکھیں پاکستان کی بڑی عظمت ہے، اور جب اسرائیل کی بات آئی تو کہیں گے جی دیکھیں پاکستان کو یوز کر رہے ہیں۔ پاکستان کی پالیسی ٹرمپ سے میٹنگ کے بعد پرائم منسٹر نے جب اسپیچ کی، جس کو ہمارے پی ٹی آئی والے دوست کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، جی جی، اور عمران خان کہتے ہیں کہ 2 ریاستی حل میں 1967 سے پہلے والی بات ہوگی، تو پرائم منسٹر شہباز شریف نے وہی بات یو این میں اس دفعہ بھی کہی کہ ہماری پالیسی وہ ہے۔ یہ تھا بیسیکلی عربوں کا اعتماد متزلزل ہو گیا تھا دوحہ پہ حملے کے بعد، ٹھیک ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میئر میٹنگ تھی کہ خرچہ بھی تمہارا ہوگا، اعتماد بھی تمہارا ہوگا۔ واہ، آپ کو یاد آیا کہ آپ کے پروگرام میں جب حملہ ہوا 10 ستمبر کو، تو میں نے کہا تھا کہ سیدھی سی بات کی تھی، ہماری معیشت آپ سنبھال لیں، آپ کا دفاع ہم سنبھال لیں گے۔ اس کے بعد معاہدہ بھی ہوا سعودی عرب کے ساتھ، یہ پھر جو دوحہ میں اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ پہ حملہ، ہم پہ حملہ ہوگا، تو یہ ایک تھوڑی سی کوشش بھی ہے کہ مزید وہ جو 2 طرفہ معاہدہ ہے وہ سہ فریقی نہ بنے اور اس کے اندر اور لوگ نہ آئیں دے رہے ہیں۔
اچھا پھر آپ آ جائیں کہ جو فیلڈ مارشل کی میٹنگ ہوئی تھی پہلے اور اس کے بعد علیحدہ ہوئی، تو اس کے بعد اب صدر ٹرمپ کے نے اپنی کیبنٹ اور پریس کانفرنس میں دیکھیں نا، ہمیں اور آپ کو نا ایک وہ متجسس تو تھے نا ہم کہ پرائم منسٹر جاتے ہیں وہاں پہ وہ کسی کی بھی کچھ بھی کر جاتے ہیں، ٹرمپ صاحب سے نا آپ یہ نہیں توقع کر سکتے. تو انہوں نے رسپیکٹ دی پہلے کہ 2 بڑے لیڈر آ رہے ہیں میرے پاس اور شاید آ چکے ہوں کیونکہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل آ رہے ہیں. پھر تصویریں آئیں، پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کی کہ یہ فیلڈ مارشل کے بغیر نہیں جا سکتے، تو جنرل باجوہ کی تصویر آ گئی عمران خان کے ساتھ کہ وہ بھی نہیں جا سکتے. ہمیں حقیقت یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ پاکستان کی فوج ہے، آپ اور ہم اس میں جتنی مرضی کر لیں، ہمارے اپنے حالات ہیں معروضی کہ ہمیں اپنے ملک کے حساب سے چلنا ہے کہ فوج اور پاکستان کی گورنمنٹ مل کے چلتی ہیں. اس کو سچائی نہیں، یہ سن رہے تھے، یہ ساتھ تھے، لیکن بعد میں بات جو عمران خان کے ذہن میں آیا کہ میں پرائم منسٹر بن گیا ہوں اور وہ ڈی جی آئی ایس آئی پہ اڑ گئے. انہوں نے کہا میں تو انٹرویو بھی کروں گا اور اس کی پریس ریلیز بھی ایشو کی. یعنی یہ اس حد تک چلے گئے کہ لگایا بھی وہی ٹھیک ہے جس کو جنرل باجوہ چاہ رہے تھے. تو جب حالات بگڑتے ہیں، جب میں کہتا ہوں کہ گیٹ نمبر 4 پہ شہباز شریف کا قبضہ ہے، جب وہ چھوڑنے کا موڈ میں آئے گا پھر ہی ایک دفعہ جملہ دوبارہ کہہ نہیں، یہ تو کہہ دیا نا یار. کبھی جب ایک شاعر اچھا شعر پڑھتا ہے تو دوبارہ آپ ایک دفعہ دیکھیں نا، قبضہ ہے نا، گیٹ نمبر 4 پہ شہباز شریف کا قبضہ ہے. اب کوئی وہ غلطی کریں، میں بہت جیلس فیل کرتا ہوں. دیکھیں جب پریس ٹاک کر رہے ہیں پرائم منسٹر تو وہ کہتے ہیں کہ میں فیلڈ مارشل، ہم یہ وہ ان کے بغیر بات نہیں کرتے، وہ موقع نہیں دے رہے. نہیں مطلب سینس یہ ہے نا کہ کوئی بھی اگر بیچ میں فیصل چودھری جیسا ہمارا بھائی کو کوشش بھی کرے تو وہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوں اپنی جگہ پہ. واہ ٹھیک ہے. اب آ جائیں کہ اس کے ریپرکشنز میں بتایا گیا کہ اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیں گے، ہم فلاں کر لیں گے، کچھ نہیں ہونے کا. اسرائیل والا ڈسکشن ہوئی ہوگی آپ کے خیال میں پرائم منسٹر کے ساتھ ٹرمپ کی؟ میں آپ کو بتاؤں خبر، یہ جو ساروں سے میٹنگ ہوئی نا، ان ساروں کی ایک پری میٹنگ ہوئی آپس میں 7 لوگوں مسلمانوں کی جو لیڈرز تھے کہ ہم نے ٹرمپ کی تعریف کیسے کرنی ہے، ہم نے ٹرمپ کو کہنا کیا ہے. اور آخری بات یہ ہوگی کہ وہ ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ جو آپ وعدہ کریں گے نا اسے نبھائیں گے. تو انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی سب نے کہ اسرائیل کی طرف سے ضامن آپ ہوں گے، ہم اگر اپنی بات کے عہد کے پکے ہوں گے تو اسرائیل تو موجود نہیں ہے نا میٹنگ میں، تو پھر آپ کریں گے. ٹرمپ نے وہ معاہدہ یک طرفہ طور پہ چینج کر دیا. تو وہ معاہدہ اس وقت تو دھمکیوں کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا. یعنی کہ آپ کے خیال میں وہ 20 نکاتی پوائنٹ جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ نہیں، کس لیے رہ گئی جب اس میں بغیر ان سے بات کیے آپ نے تبدیلی کر دی. اور جو الزام لگتا ہے کہ یہ تو حکومت بول ہی نہیں سکتی، اس کا ڈپٹی پرائم منسٹر آ کے پبلکلی کہتا ہے کہ ہم اب اس معاہدے کے نہیں ہیں جو اناؤنس ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے نہیں ہیں، انہوں نے چینج کر دیا. صحیح. دیکھیں نا بات قطر والے نے بھی پروٹیسٹ کر دیا اور کہ بھئی اگر آپ نے معافی منگوا لی تو یہ کافی نہیں ہے. قطر کے پرائم منسٹر نے کہا کہ کوئی احسان نہیں کیا آپ نے کہ اگر اسرائیل کا وزیر اعظم، وہ تو آپ خیال لمبو میں چلا گیا معاملہ، ہینگنگ ان ابھی وہ جب دوبارہ ہوگا. لیکن ایکچوئل کوشش کیا ہے کہ غزہ میں جو حماس نے، میں تو اس کو بے وقوفی کم سے کم کہوں گا کہ جس کا پلان کوئی نہ، اور آپ نے ایک حملہ کیا اکتوبر 2 سال پہلے، 65,000 بندہ شہید کرا لیا. اس کے لیے کہاں گئے یہ ساری جو گفتگو 1200 مار کے فلسطین کے لیے جو گفتگو کرنے کے لیے؟ میں بٹی صاحب کا پرسوں آپ کے پروگرام کا کلپ دیکھ رہا تھا کہ ان کو دیں بندوقیں اور انہیں کہیں جائیں، مہربانی کریں. وہ ٹھیک بات تھی کہ جاؤ نا سر، آپ دیکھیں کہ لڑیں جا کے، جن کو شوق ہے نا مطلب یہاں پہ بات کریں نا، کیونکہ لوگوں سے بھی تو بات ڈائریکشن یہ طے ہوئی کہ آپ جو مرضی کر لیں، ہم آج نہیں لڑیں گے. بھائی یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہاں اچھی بات ہوگی، یہاں ہر جگہ لڑ رہا ہے ہر بندہ، تو میرے سائڈ پہ کیوں نہیں لڑیں گے بھائی؟ ہو جائے گی جب تھوڑا سا اصولی بات آئے گی نا. یہ وصولی کی تھی. اصل بات یہ ہے کہ کیا فلسطین کے عام آدمی کے لیے کوئی طے ہو رہا ہے؟ اور یہ عرب جو اردن اور آپ کو کیا لگتا ہے ہو رہا ہے؟ میرا نہیں خیال، کوشش ہو رہی ہے، کوشش ہونی بھی چاہیے. آپ کے خیال میں ٹرمپ نے، شہباز شریف صاحب نے ٹرمپ کو کیا آفر کیا ہوگا جو اتنے اچھے تعلقات ہیں؟ نہیں دیکھیں، ٹرمپ جیسا آدمی ہے نا، بلنٹ بزنس مین ٹائپ ہے نا، لیکن بلنٹ آدمی ہے نا، کھلا منہ پہ کہہ دیتا ہے. اس کو فیل ہوئی پاکستان کی جب ہم نے انڈیا کی ٹھکائی کی. انہوں نے کہا نہیں یار، میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ تو آپس میں لڑیں گے اور جو مرضی ہوگا ہم انڈیا کے ساتھ کریں. وہاں سے چینج آیا ہے. لیکن سر کچھ کانکریٹ بھی ہوا ہوگا نا کہ پاکستان نے کچھ تو ان کو آفر کیا ہوگا نا. نہیں، پاکستان کیا آفر کرنے جا رہا ہے؟ پاکستان تو چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ امریکن کمپنیاں کریں اور کھلم کھلا کر رہے ہیں کہ آئے نا جی، ہم نے کرپٹو کرنسی کے علاوہ جو مائنر منرلز والا کام ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے 78 سال میں کچھ نہیں نکالا سوائے بارود کا ڈھیر لگا کے، سنگ مرمر توڑ کے، بیڑا غرق کر کے نکالنے کے اپنی، اگر آپ مشینری سے نکالیں گے کٹنگ کر کے پراپر، اور $1 بلین کی مشینری، ٹھیک ہے، تو آپ کو پیسے بھی ملیں. بالکل ٹھیک ہے. فیض چودھری صاحب، آج کا شو یا تو آپ کے لیے مین آف دا میچ ہو سکتا ہے، شارجہ کا چھکا جو تھا، یا یہ ویسی ذلت ہو سکتی ہے جو ہماری انڈیا کی ہوئی تھی، انڈیا کے ہاتھوں بھی ہوئی ہے، جو سلمان وکلا پہ پوچھے نا ان سے. تو نہیں، کون سا وکلا؟ نہیں، پی ٹی آئی کے وکلا پہ میں نے سوال، پی ٹی آئی میں بھی آتا ہوں میں.
سر شہباز کی سپیڈ تو مطلب انہوں نے سب کو غلط ثابت کر دیا. جو لوگ کہا کرتے تھے پپٹ ہے, کٹ پتلی ہے, انہوں نے کہا بھائی میں ہوں, میرا یہی مائنڈ سیٹ ہے, اور اس کے بعد وہ اتنی کامیابی سے پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں. آپ کی تو لیڈرشپ بڑھ گئی. گزارش یہ ہے کہ آپ کی اور عامر صاحب کی جو خوشیاں ہیں وہ دیدنی ہیں, اور اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ سے ہمارا تعلق جو ہے وہ صحافتی تو ہے نہیں. آپ خوش ہوں, چاہے جھوٹی چھوٹی بھی خوش ہو, ہم آپ کے لیے خوش ہیں. جو گیٹ نمبر 4 کا قبضہ ہے نا, اس کا سب سے بڑا دائی شیخ رشید تھا. ان پوچھ لو جا کے کیا حال ہوا. بات ہے کہ گیٹ نمبر 4 پہ جن کا گیٹ ہے انہی کا قبضہ ہوتا ہے. ہاں آج کل ان کا ٹھیلا بار لگا ہوا ہے شہباز شریف صاحب کا. اچھا ٹھیلا لگا ہوا ہے باہر. اچھا آج کل ان کو اجازت ہے, جیسے سی ڈی اے والے نہیں لگوا دیتے, جی جی اس طرح سے انہوں نے کہا چلو تسی آج کل لا لو. واہ تے بیچ کی رہن ہوتے واہ یہ واہ. ہاں ویچن والی بھی گل دسنے, اتنی تیز سپیڈ ہوگی کہ آج صحافیوں کی بھی ٹھکائی ہوئی ہے پریس کلب وچ. پریس کلب میں. ٹھیک ہے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. آپ کرتے ہیں عامر بھائی؟ میں اپنے شو میں ابھی کر کے آیا. کر کے نہیں, ادھر بھی کر دیں. نہیں نہیں دیکھیں نا, یہ جب بھی آپ یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ جڑا مطلب وہ کہہ رہے ہیں جی بات کریں. میں نے کہا ڈنڈے کی زبان میں بات ہو رہی ہے, کشمیر میں بات, آزاد کشمیر میں ڈنڈے کے زور پہ, صحافیوں کے ساتھ ڈنڈے کے زور پہ, پی ٹی آئی کے اوپر تو بلڈوزر کے زور پہ کریں نا. ٹھیک ہے جی. خواب لے لو خواب, شہباز شریف کا اس ٹھیلے سے یہ ہے صدا. خواب لے لو. خواب لے لو خواب. اچھا ٹھیک ہے, پریکٹیکل کوئی میں نہیں خود ایک خواب میں چلا گیا ہوں آپ کی باتیں سن کے. پروکٹر اینڈ گیمبل جو پی این جی جو کہ یو ایس بیس فرم ہے, چلا گیا. آج اس نے اپنے پاکستان میں کمرشل اینڈ جو آپریشنس ہیں وہ بند کر. شہباز صاحب کا قصور تو نہیں اس میں. نہیں کسی کا مشہور شیمپو بھیج دینا. قصور یہ ہے, نہیں تو وہ شہباز شریف صاحب نے تو ضرورت ہی نہیں نا, انہوں نے تو بال ہی چوکھے رہے. چلو یار پرسنل بہرحال پرسنل نہیں وہ ہوتا. ٹھیلے شیلے تک ٹھیک ہے بس. تسی کیا جی کہ کوہ نور شہباز شریف صاحب, کوہ نور تے شمع جنیڈو کیڑا موتی سی جڑا ادھر لے گئے سن. ٹھیک ہے, جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ویسے ان کو پتا ہوگا کہ وہاں پہ تو تھے وہاں موجود. اچھا کیا اس کو نہیں یہ تو باہر تھے, یہ تو رپورٹ کر وہ اندر جہاز, وہ تو جہازوں پہ بھی چڑھ کے بیٹھ گئی وہاں پہ. ٹھیک ہے, وہ تو سر کے سر پہ بیٹھ گئی. باقی آپ نے مریم نواز کی تعریف کی ہے, اس بھی آتے ہیں ابھی. اچھا بولیں پیپلز پارٹی نال تو انہیں وہ کیتی جڑی بنتی ہے. انہوں پتہ ہے کہ اس تنخواہ دے انہوں نے کام کرنا ہے. پنجاب پیپلز پارٹی والے نے اچھا پیپلز پارٹی وہ جا سکتے ہیں, ان کی ضرورت ہے کسی سائڈ پہ. باقی پی ٹی آئی دیکھیں, پی ٹی آئی سیاسی طور پہ کل بھی ریلیونٹ تھی, آج بھی ریلیونٹ, آئندہ بھی رہے گی. جس دن ایک صاف الیکشن ہوا نا, 14 طبق آپ کے روشن ہو جائیں گے. پاکستان کا مقام بلند ہوا نہیں آپ سے مطلب. اچھا تھوڑا میرے تو بڑا غلط امیج ہے. نہیں میرا آپ کے بارے میں بالکل غلط امیج نہیں ہے. مقام پاکستان کا بلند ہوا ہے تو خوشی کی بات ہے. اور آپ کو کوئی نہیں لگتا کہ شہباز صاحب نے انٹرنیشنلی اپنے آپ کو بڑا اسرٹ کیا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی الگ تعریف کی ہے. وہ دیکھیں وہ صرف فیلڈ مارشل کی بھی کر سکتے ہیں, انہوں نے شہباز شریف صاحب کی بھی تعریف کی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ شہباز صاحب سے رسپیکٹ کوئی نہیں کر رہا تھا, انہوں نے کر دکھایا. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو, اس دنیا کے ایک سپر پاور پریزیڈنٹ کو امپریس کیا. دیکھیے یہ بات کہنا غلط ہوگا کہ جی جو ڈپلومیسی ہے پاکستان کی انٹرنیشنل فورم پہ وہ کامیاب نہیں ہوئی. یہ کامیاب ہوئی ہے, اور میرے خیال میں کریڈٹ گوز ٹو عاصم منیر صاحب اینڈ ہز ٹیم. فیلڈ مارشل صاحب نے جو سعودی عربیہ میں بھی ہوا, ٹھیک ہے, اور باقی جو ابھی معاہدہ جس کے اوپر بہت زیادہ وزیر اعظم نے ان کو ویلکم کیا وداؤٹ شیئرنگ اٹ. ہمیں تو ڈیٹیلز نہیں پتہ نا, ٹھیک ہے, ہمیں پاک سعودی معاہدے کی بھی ڈیٹیلز نہیں پتہ کہ کیا ہیں کیا نہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ اسمبلی ریسرچ تو انہوں نے کرنا کوئی نہیں, اگر ان کی مہربانی ہوگی تو بتا دیں بالکل ٹھیک ہے کہ کیا ہے کیا نہیں. اب ان کی جب تک پتہ نہ چلے, اب ملاقات ہونا, میرے لیے ملاقات ہونا سے زیادہ امپورٹنٹ یہ بات ہے پاکستان میں آتا کیا, جو پاکستان میں وہاں سے پاکستان کے حق میں ایگریمنٹ اور ملاقاتیں پاکستان کو ان ایگریمنٹس کا کیا پی ٹی آئی میں نے ابھی آنا ہے پورا آپ کے ساتھ, لیکن ابھی جی 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 بھٹی صاحب ہم سوچا کرتے اسحاق ڈار کتنا لوگ مذاق اڑایا کرتے ہیں. اسحاق ڈار نے بڑی بولڈ پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا جی امریکہ کے صدر کے ساتھ ہمارے اتنے تعلقات بنے. انہوں نے اس کو سائڈ پہ کر کے کہا کہ جناب 8 ملکوں کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ایگریمنٹ ہے, یہ ٹرمپ والا ایگریمنٹ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. بڑا بولڈ سٹیپ ہے. شہباز صاحب نے جس طرح جا کے پاکستان کا کیس ایڈوکیٹ کیا, اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب کمال کر دیا, ٹرمپ نے کو ایکسیپٹ کیا. تو اس چیز کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے اس کے اندر ایک
بڑی کنسسٹنسی اسٹیبلٹی چل رہی ہے اور شہباز صاحب اس کو بڑے بھرپور لیڈ کر رہے ہیں، ادھر سے ان کی بھتیجی لیڈ کر رہی ہے پنجاب میں بڑے بھرپور. سب سے پہلے تو جو کچھ آج ہوا اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب میں، جس طرح پولیس گھسی اور اس نے مارا، یہ شرمناک ہے اور افسوسناک ہے. کچھ بھرم تو تھوڑا سا کسی ادارے کا کسی چیز کا رہنے دے. کیا اتنی جلدی تھی کہ کیا یعنی آپ میں نے ڈنڈے کو سمجھ لیا ہے کہ یہی زبان چلے گی. یعنی یہ تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ اس طرح گھس کر اندر مارا جائے اور اندر جا کر جو کچھ ہوا ہے، اس سے زیادہ ظلم میرے خیال سے اور کوئی نہیں ہو سکتا. دوسرا میں ضرور وہ کہنا چاہوں گا گلوبل سموتھ فلوٹیلا، جی وہ کارواں جو اسرائیل نے ریسکیو سینیٹر مشتاق صاحب کے لیے دعائیں ہیں، اور باقی لوگوں نے مشتاق صاحب کی جرت کو سلام کہ اس وقت جب عالمی ضمیر ستو پی کے سویا ہوا ہے، مسلم امہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، خیر سے ملاقاتیں، میٹنگز، ٹرمپ صاحب کی چاپلوسیاں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور اسی پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے ساری سیکیورٹی کا ذمہ لے لیا ہے. اور تو یہ ان ساروں کے لیے دعائیں ہیں جی. تیسرا، آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، آزاد کشمیر میں اس جو احتجاج کے اس حق میں نہیں ہوں جس طرح وہ احتجاج کر رہے ہیں یا جس طرح جانیں گئی ہیں یا جو کچھ ہوا ہے، لیکن ان کے 38 نکات کے ساتھ ہوں میں، کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے جو نہ مانا جائے. ایک دو کون سے نقطے ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں بہت ہی اچھے ہیں؟ ایک تو جو 12 مہاجرین کی سیٹیں ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. دوسرا، سابقہ صدور اور سابقہ وزراء اعظم کی جو مرات ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. تیسرا، ایئرپورٹ بننا چاہیے. چوتھا، لکڑی سمگلنگ رکنی چاہیے. پانچواں، میرٹ پہ نوکریاں ہونی چاہیے. کمیٹی تشدد میں اتری ہوئی ہے اس وقت وہاں. نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے. بڑا سینسٹیو علاقہ ہے ہمارا، بڑا سینسٹیوٹی انوالو ہے اور نوکریاں میرٹ پہ ہوں، کوٹا سسٹم ختم ہو، یہ کوئی ہے. میں تو حیران ہوں کہ یہ کیوں مطالبہ کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں سب کچھ ہو رہا ہے جو وہاں پہ ہوگا. جی کشمیر اور پاکستان میں کیا علیحدگی جی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی میرٹ پہ ہونا چاہیے، حکمران طبقے کی جو ہے وہ پرس ختم ہونا چاہیے. پاکستان میں ہوا ہے ایسا جو کشمیر میں ہوگا؟ مجھے تو کمیٹی کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ کس فول پیراڈائز میں رہ رہی ہے. جی الحمدللہ یہاں میرٹ پہ وزیر اعظم نہیں آیا، میرٹ پہ وزیر اعلیٰ نہیں آئی، میرٹ پہ اسمبلیاں نہیں آئی، میرٹ پہ عدلیہ نہیں آئی. 26ویں آئینی ترمیم نے قدم قدم پر جسٹس منیر پیدا کر دیے. تو لیکن جو کوئی اگر اپنے لیے نکلا ہے اس کو رستہ احتجاج والا نہیں اپنانا چاہیے، پرتشدد نہیں، مگر یہ اس کا حق ہے اور یہ ہونا چاہیے. باقی جو آپ نے شہباز شریف صاحب کی بات کی، میں نے اس دن بھی بات کی تھی، بہت خوشی کی بات ہے 1 پیج کی. پہلے بھی تعریف کرتے تھے 1 پیج کی کہ 1 پیج ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کا انپٹ ہونا چاہیے. اس مرتبہ فیلڈ مارشل صاحب لیڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور شہباز شریف صاحب ہیں ان کے ساتھ اور ٹیم ہے. اس سے زیادہ ملک کی اللہ کرے عزت ہو، اس سے زیادہ ملک ترقی کرے، خوشحال ہو. لیکن بھائی جان ایک اس دن بھی بات کی تھی کہ ایک وقت تھا کہ پپیاں جفیاں لی جا رہی تھی فیلڈ مارشل ایوب خان کی. پھر اس کے بعد امریکہ کی بات کر رہے ہیں. جی امریکہ کی بات. پھر اس کے بعد آ گئے یحییٰ خان صاحب، وہ امریکہ اور چین کی صلح کروا رہے تھے. پھر اس کے بعد آ گئے ضیاء الحق صاحب. پھر اس کے بعد آ گئے پرویز مشرف صاحب. اور اس سے پہلے عمران خان صاحب گریٹ ایتھلیٹ تھے، ان کے ساتھ ہی تھے. ویسے ٹرمپ صاحب کو ایکچوئل چیزوں کو پتہ ہے. جن باجوہ صاحب نے ایک مرتبہ بتایا کہ لفٹ کے قریب جب رکے نا وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ اور باجوہ صاحب، تو وہ عمران خان نے تعارف کرانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا نو یو آر دا موسٹ پاورفل مین آف پاکستان. تو وہ جانتے ہیں کہ کون کس کا کیا کرنا ہے اور کس کا کیا نہیں کرنا. لیکن اوور آل ملک کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے، یہ اختلافات یہی ہیں. تو جہاں تک شہباز شریف صاحب کی بات ہے بھائی جان، ان لوگوں کی عزت ہوتی ہے جب یہ اپنا مینڈیٹ ہو، عوام سے منتخب ہو کے آئیں، اخلاقی برتری پر کھڑے ہوں اور بیساکھیاں وہ جو پی ڈی ایم کے 26 نکات تھے، اصلی اور ودیہ جمہوریت چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے آؤٹ ہو جائے اور آزاد صحافت ہونی چاہیے، آزاد عدلیہ ہونی چاہیے. یہ والی اصلی جو باقی یہ چلتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں نا، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم کتنے جوگے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے ہم کتنے جوگے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے ہم کتنے جوگے ہیں. عامر صاحب، یہ جتنا شہباز صاحب کا نام ہو گیا ہے، میں بالکل سٹائر نہیں کر رہا، جتنا مطلب سعودی عرب جس طرح واری واری جا رہا ہے ان کے اوپر، جس طرح امریکہ کا ٹرمپ ڈل رہا ہے، تو یہ جو بھٹی صاحب ہیں اور یا دوسرے لوگ یہ جو کہتے ہیں جی کہ شہباز صاحب کی یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ لیکن ان کا مینڈیٹ، ان کی عزت، ان کی اخلاقی برتری نہیں، اس کی کوئی ویلیو رہ گئی اب پریکٹیکل سینس میں؟ بھٹی صاحب نے نا ایک طرف سے شروع کیا اور دونوں کو لپیٹ لیا. عاصم منیر صاحب کو جب مثالیں دینی شروع کر دی نا، فیلڈ مارشل ایوب سے لے کے یحییٰ اور ایوب خان اور ضیاء الحق کی اور مشرف کی، تو فارغ تو انہوں نے عاصم منیر کو بھی کر دیا. کیسے؟ مطلب کہ بس ٹھیک ہے، پاورفل مین ہے، یہاں پہ ملٹری مائٹ میں ہے نا کہ جی ٹھیک ہے، تو رسپیکٹ سٹارٹ کر کے اور ان کی طاقت کے اوپر لا کے زیرو کر دیا کہ جی یہ تو
اس زبان میں سمجھتے ہیں اور اس زبان میں بات ہوتی ہے. میں جہاں سے میں نے بات ختم کی تھی, آپ نے جنگ جیتی, آپ دنیا میں ایک نئے مقام پہ کھڑے نظر آئے. آپ جنگ نہیں تھی, ہمیں صرف وہ یہی سمجھتے تھے سارے کے سارے کہ آگے کو پیسے لینے, چاہے وہ ملٹری ڈپلومیسی جا رہی ہے اور چاہے وہ پولیٹیکل قیادت جا رہی ہے. اور یہ جنرل باجوہ بھی یہی کر رہے تھے, جنرل کیانی بھی یہی کر رہے تھے, جنرل عاصم منیر بھی یہی کر رہے تھے جو اب فیلڈ مارشل ہو گئے. ٹھیک ہے, کہ اپنے پاکستان کے لیے سارے اپنی اپنی جگہ پہ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں. آپ یوسف رضا گیلانی کے وزٹس دیکھ لیں اور جنرل کیانی کے دیکھ لیں, پیچھے پیچھے آگے پیچھے وزٹ اس طرح ہی ہوتے تھے. یہ ہم تھوڑی دیر میں بھول جاتے ہیں کہ کب کون کیا کردار ادا کر رہا تھا. یہ ملک چل ہی نہیں سکتا جب آپ دونوں آپس میں لڑتے ہیں. مطلب عمران خان نے کیا 15 دن پہلے, میں آ رہا ہوں وہیں پہ آ رہا ہوں, جب وہ کہتے ہیں نا کہ اب مجھ سے صرف بات کریں, سب لوگوں کو میں نے روک دیا ہے, تو چاہت تو وہیں کی ہے. وہ جو لیجیٹیمیسی کی بات ہو رہی ہے, ہر بندے کی ہر دور کی اپنی لیجیٹیمیسی ہوتی ہے. اچھا, یہ 2018 میں لیجیٹیمیسی عمران خان کو دلوائی گئی تھی. ٹھیک ہے, میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ 2018 میں ٹھپے اندر لگے تھے, 2024 میں باہر لگ گئے. فرق کیا ہے؟ دونوں کس مینڈیٹ پہ آئے تھے؟ اس مینڈیٹ پہ آئے جس پہ سارے آئے. تو یہاں پہ دل کی تکلیف پھپولے اٹھ بیٹھتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک نہیں اور وہ ٹھیک نہیں. شہباز شریف کو میں نمبر کریڈٹ دوں گا جس دن, میری اپنی نظر میں, جس دن پاکستان IMF کا معاہدہ خدا حافظ ہو گیا تھا ہمارا. آپ شہباز شریف کو کریڈٹ نہیں دے رہے؟ نہیں, سنیں نا, کس دن شروع ہوا, جس دن فائنانس منسٹری نے کلوز کر دیا اور ڈار صاحب کہہ رہے تھے میرے پاس تو پلان بھی ہے. یہ IMF کی ڈائریکٹر کے پیچھے گئے پبلکلی میٹنگ میں اور اس سے وقت کی بات کی, اور انہوں نے کہا مجھے کل تک $1 ارب اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے لے دو, میں آپ کے ساتھ. کیونکہ عمران خان نے ایسا دھوکہ دیا تھا بطور وزیر اعظم جو دنیا کا کوئی ٹرسٹ واپس نہیں لا سکتا تھا. آپ کی منت سماجت کہ فروری 2022 میں جو پیٹرول بجلی گیس کی قیمتیں کم کی تھی نا, بنیادی مطالبہ کچھ اور مان کے آئے تھے, اور یہاں جب دیکھا کہ حکومت جا رہی ہے. شہباز شریف اس کے بعد ڈپلومیسی میں ہر ملک میں ہر کانفرنس میں آگے جا رہے ہیں. انہوں نے ایک دن ایک رات, آپ کہہ لیں تنقید کر لیں کہ جی وہ وزٹ پہ ہیں فلاں ہیں, لیکن وہ وزٹ کوئی ذاتی وزٹ نہیں ہے, سوائے یہ 3 دن کے جس میں وہ شاید علاج کے لیے یا کس بات. ٹھیک ہے, نہیں ان کے وزٹ پہ تو ہر کوئی دن تنقید نہیں ہو رہی. نہیں, پوائنٹ آ گیا آپ کا. اوور آل جہاں گئے ہیں لوگوں سے ملے ہیں. یہاں کون آتا تھا؟ یہاں تو عمران خان صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, چلے گئے تھے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قیادت دینے والا کام ہے نا, ان پہ تنقید جتنی مرضی کریں, اس وقت وہ قیادت کر رہے ہیں اور بڑی بھرپور انداز سے کر رہے ہیں. سر فیصل صاحب, دیکھیے بات یہ ہے کہ سوال میں نے کرنا لیکن آپ مجھے پتہ پہلے تیار بیٹھے بولے. اچھا, بات یہ ہے کہ یہ غلط بات ہے کہ یہاں جو دنیا میں حالات لیڈر پیدا کرتے ہیں, لیڈر حالات نہیں بدلتے. اس وقت انٹرنیشنل ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں انٹرنیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ میں. وہاں پہ جو گارنٹیز تھی, ساورن گارنٹیز مڈل ایسٹ میں, اسرائیل نے قطر پہ اٹیک کیا, وہ فیل ہو گئی. ٹھیک ہے, امریکہ کی 10,000 میرین وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سب سے بڑی بیس ہے گلف کی, وہاں پہ اٹیک ہو گیا, رکے نہیں. گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو ریلیونٹ سچویشن ہے نا جو دنیا میں, اس میں پاکستان کی جو ڈیفنس آپریٹس ہے وہ بہت قابل قبول ہو گیا ہے, کیونکہ پاکستان کی فوج مسلم امہ کی واحد منظم اور مضبوط فوج ہے, نیوکلیر ایسٹس بھی ہیں. بالکل. سو یہ چیزیں, آپ جو شخصیت کی جو ٹیسٹ یہ ہوتا ہے, آپ کو یہ جو کامیابی نظر آ رہی ہیں, یہ شہباز شریف صاحب کی اس میں کیا کاوش ہے, وہ آئی اسٹل وانٹ ٹو بی ایجوکیٹڈ اپان دیٹ. ہاں حالات بدلے ہیں, حالات کو انٹرنیشنلی جو ہماری ضرورت پڑ گئی ہے. لیکن میرا سوال آپ سے کچھ اور ہے کہ کیا یہ جو بھی ایسینڈنسی شہباز صاحب کو ملی ہے, چاہے پکچر اپرچونٹی مل رہی ہے یا وہ پاکستان کی فوج کی وجہ سے بینیفیشری ہو رہے ہیں, اس کے بعد یہ پی ٹی آئی کا جو اتنا بڑا آرگومنٹ ہے کہ لیجیٹیمیسی نہیں ہے, فارم 47 ہے, یہ تو پیچھے نہیں رہ گیا. وہ عامر صاحب یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں, اس حکومت کا جو ڈرا بیک ہے وہ ہمیشہ یہ ایک رہے گا کہ یہ بڑے ہی ان پاپولر ہیں ابھی تک, ابھی بھی, جبکہ وہ پنجاب کا کیس لڑ رہی ہیں مریم صاحبہ. نہیں, دیکھیں مریم بی بی بڑی ایک خاتون بھی ہیں, تو ہمیں بڑا خواتین کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم ذمہ دار ویسے بھی بڑے کوشش ہوتے ہیں, لیکن وہ خدا کے لیے پنجاب کا ٹھیکیدار نہ بنے. نون لیگ, اس کی وجہ ثابت تو یہ ہوا نا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ریجنل پارٹیز ہیں. وہ سندھ کی بات کریں, یہ پنجاب کی بات کریں. نیشنل پارٹی تو نہیں ہے, نیشنل پارٹی تو تحریک انصاف ہی ہے جو آج بھی پاکستان کی بات کرتی ہے, فیڈرلزم کی بات کرتی ہے, وہ ملک کے طول و عرض میں چاروں صوبوں کی بات کرتی ہے. ان لیڈران کے جو موجودہ جھگڑا ہوا ہے پیپلز پارٹی کا اور نون کا, فیک ہے. نہیں فیک ہے یا نہیں ہے, اس میں جو ظاہر یہ ہوا
کہ ان کی سوچ جو ہے وہ لاہور فیصلہ وہ آباد صوبائی آپ کے نزدیک، صوبائی سے بھی ان کی سندھی ہے ان کی پنجابی، آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں اب یہ سر وفاق کو ریپرزینٹ کرنے والی پارٹیاں نہیں رہ گئیں، دونوں فیل ہو گئیں. ہاں آج ٹھیلا اٹھا دیں ان کا وہاں سے تو دیکھیے گا آپ ان کا حشر کیا ہوتا ہے. وہ پیچھے ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਠੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਠੇਲਾ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੁਕਵਾ ਮਾਰਿਆ, ਚੁਕਵਾ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਠੇਲਾ ਲਗਵਾ ਵੀ ਲਓ ਜਿਸ 2028 ਲਗਵਾਇਆ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈ ਕੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਲੀਅਨ ਹੋ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹ ਹਾਲੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਫਿਰ. کامران صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں بھی سمجھ ہے آپ لیکن تھوڑے لیڈر نہیں جو ٹیوشن آپ نے اب پڑھی ہے نا جہلم والوں نے سکندر اعظم کے پورس کے زمانے میں پڑھی ہوئی ہے. تھوڑی ٹیوشن دا اڈیالہ نے دیکھو سر نہیں ہوا ہے. وہ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کھبے سجے رستے سارے آندھا. مجھے مشاہد صاحب ادھر کیا کہ گئے اچانک جو پہنچتے تھے نا جس پہ پوری پی ٹی آئی چیختی تھی کہ تسی کیویں آندے ہو, کہندے میں سارے رستے آندے ہیں. ہاں 22 سن لیں اس کے بعد کمپلیٹ کیا. انہوں نے کہا جی 22 نومبر کو عمران خان کی رہائی ہو جانی تھی اور بیچ ہے نا ہو جانی تو اس میں بیچ میں آپ لوگوں نے اچھا میں کامران صاحب ایک منٹ سوری آپ کی رہائی کی شفٹنگ میں کچھ اور بات میں ایک صاحب سے ملا امریکہ میں جو عمران خان سے ایک تو تنویر صاحب ہے نا, آپ ان کی بات نہیں کر رہے نہیں میں کر رہا, ایک اور صاحب وہ جو عمران سے ملے آ کے ملتے رہے, بات چیت ہوتی رہی. وہ کہتے ہیں جی پہلی دفعہ رہائی میں بیگم بشرا جب وہاں نہیں رکی نا سنگجانی پہ تو نہیں کہ مجھے پہلے شک تھا کہ اس دن انہوں نے لیڈرشپ کا جو شوق ہوا نا عمران خان کی پہلی رہائی انہوں نے روکی. مجھے پہلے یقین تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جہاں اس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے تو وہ یہ کریں گے نہیں کہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے اس ملک میں امریکہ میں یہاں سے لوگوں نے عمران خان کو میسیجز بھیجے کہ آپ ان کے ساتھ انگیج ہو چکے ہیں. جنوری میں جو مذاکرات انگیج ہو چکے ہیں ہاں گورنمنٹ کے ساتھ یہ مذاکراتی کمیٹی توڑیں ورنہ ٹرمپ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ کہنے لگے یہ سطح ہے کہ جہاں ملٹری کے ساتھ براہ راست گفتگو میں ہم لوگ شامل تھے, لوگوں سے گفتگو ہو رہی تھی, چیزیں عمران خان کے لیے طے ہو رہی تھی. یہ نہیں تھا کہ بھئی اس کو اقتدار میں لا رہے ہیں, ایک پریشر بھی تھا گورنمنٹ پہ کہ ٹرمپ آ گیا تو مذاکرات. نہیں ٹرمپ سے بھی پہلے نومبر تھا, مطلب جب یہ 26 تھا وہ ختم ہوا. پھر جنوری میں ایک جینون موقع مذاکرات کا کہ پولیٹیکل قوتیں بھی شامل تھی اس میں اور بیہائنڈ دا سین بھی چل رہا تھا. تو یہ مجھے یاد آ گیا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اس کے بعد ہو گئے فارغ کہ ٹرمپ نے آگے چھٹی کر دی ٹھیک ہے اور اب بالکل ہی چھٹی کر دی جو 2-3 دفعہ وہ بیان دے کے. سر آپ کا پوائنٹ بالکل بس بیچ میں مجھے دیکھیے میرا جو انالیسز ہے نا ماشاءاللہ جو ریڈنگ ہے خان صاحب کی, یہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں یہ سارے ہم کرتے رہتے ہیں, بھٹی صاحب بھی کرتے رہتے ہیں. دیکھیں یہ غلط فہمی پی ٹی آئی کو اپنے ذہن سے نکالنی چاہیے. آپ کو پتہ میں ہمیشہ اپنی اوپینین بڑی دیتا ہوں. یہ جو عمران نہیں ملتا تو نہیں انقلاب وہ ابھی جب بھی میرا دل کیا میں مل لوں گا, کوئی ایشو نہیں ہے. سری لنکا نیپال اور بنگلہ دیش میں جو ہوا ہے دیکھیں اس میں ڈفرینس ہے. وہ فوج کے خلاف نہیں ہوئی, وہ پولیٹیشین تھی, فوج عوام کے ساتھ. ٹھیک ہے یہاں پہ صورتحال کچھ اور ہے. میرا جو ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ واٹر شیڈ موومنٹ کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو مائی وے کہ بھائی سیدھی بات ہو جائے اور ہائی وے ہے کہ ٹھیک ہے. پوائنٹ آ گیا جی آپ کو. واٹر شیڈ موومنٹ کبھی ملے گا عمران کو اس صورتحال میں جب میڈل ایسٹ سے لے کے امریکہ تک کی امیجنیشن کو پاکستان نے الحمدللہ اسٹیبلشمنٹ نے اور سب نے مل کر اس وقت تسخیر کیا اور بڑی اچھی بات ہے. نہیں مجھے نہیں لگتا ایسا ہو. اور جیسے فیصل بھائی کہہ رہے تھے کہ بنگلہ دیش کے حالات ڈیفرنٹ ہیں, نیپال کے ڈیفرنٹ ہیں, سری لنکا کے ڈیفرنٹ تھے. پاکستان میں 78 سالوں میں ایسا کوئی کلچر سامنے نظر نہیں آیا. یہ اس لیے تو سارے حیرت سے انگلیاں منہ میں دے کے بیٹھے ہیں آزاد کشمیر پہ کہ یہ کیسے ہو گیا. تو ایسا تو کوئی ایشو نہیں ہے. اور باقی لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ حکومت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ون اب ہے کہ ہم نے بہت تعریفیں کر لی کہ الحمدللہ عزتیں ہو گئی, ہم نے بہت تعریفیں کر لی, الحمدللہ ہمارے نیازیں اتاری جا رہی ہیں, پپیاں جفیاں ہو رہی ہیں. حاصل وصول جو ملک کے لیے جو قومیں زندہ قومیں ہوتی ہیں یا جو یہ جذبات کی دنیا نہیں, یہ مفادات کی دنیا ہے. حاصل وصول کیا قرضے حاصل. آج 18ویں کمپنی جو ہے انٹرنیشنل کمپنی جو ہے وہ ملک چھوڑ گئی ہے. 45% سے زیادہ غربت ہے. زراعت اور کسان رل گیا ہے. ریئل اسٹیٹ نیچے آ گئی ہے. انڈسٹری کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. مہنگائی, بے روزگاری, غربت بڑھ گئی ہے. حکمرانوں کا یہ حال ہے کہ ہمیں بجلی کے بل دینے معاف کرنے اور سیلاب والوں کے
IMF سے پوچھ لیں. جب ایوان صدر کا بجٹ بڑھ رہا تھا IMF سے نہیں پوچھا, اس وقت IMF کہاں تھا. جب وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بڑھ رہا تھا, ججوں کی مراد دی جا رہی تھی, جب بیوروکریسی کی مراد, جب ارکان اسمبلی کی, وزیروں کی. تو اب حاصل وصول کیا ہے میرے بھائی؟ ہم نے ہمیشہ ہم نے کرائے کے چوکیدار نہیں بننا, ہم کرائے کے لیے نہیں اویلیبل. ہمارا مسئلہ کیا ہے اس ملک کا, اللہ کرے آگے بڑھے اور یہ ہمارے جو بنیادی مسئلے ہیں یہ حل ہوں. ہم مضبوط ہیں الحمدللہ, ہم خطے کو لیڈ کر رہے ہیں الحمدللہ. ہم یہ کب معاشی طور پر کہہ سکیں گے کہ ہم خطے کو لیڈ کر رہے ہیں؟ کیا سعودی عرب کا دفاع ہمارا آزمودہ دوست ہے, مکہ مدینہ کا دفاع اس سے خوش نصیبی کیا ہے, لیکن سعودی عرب کا دفاع ہمارا دفاع, سعودی عرب حملہ ہم پہ حملہ, کیا ہمارا قرضہ سعودی عرب کا قرضہ ہوگا؟ کیا ہماری بے روزگاری سعودی عرب کی بے روزگاری ہوگی؟ کیا ہماری غربت سعودی عرب کی غربت ہوگی؟ کیا ٹرمپ صاحب سے پپیوں جفیوں کے بعد ہمیں کچھ ملے گا, کچھ حاصل وصول ہوگا؟ کیا خلیجی ممالک میں ہم نے جو لیڈ کر رہے ہیں اس کا کچھ آپ کو مجھ کو فائدہ پہنچے گا؟ یا ہم اتنے ہی نالائق ہوں گے کہ ہم جنیوا ڈونر کانفرنس کے لیے جو $7 ارب کے منصوبے ہی نہیں بنا کے دے سکے؟ کیا اب ہم پھر اسی امید پہ رہ رہے ہیں کہ نیچے قوم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ لگی, مریم نواز کہہ رہی میں IMF سے کبھی نہیں مانگوں گی, یہ میری سیلف ریسپیکٹ کی تذلیل ہے اور وہ اس کو آزاد کر رہی ہے. جو چاچا جی جو مانگ کے دے رہے ہیں, یہ جو پورے ہیں نا, یہ پورا کراؤڈ ہے, یہ جمہوریت کی تذلیل ہے. یہ جو پورا کراؤڈ ہے یہ سویلین بالادستی کے ملک کو اوپر لے کے جا رہے ہیں. نہیں, وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے. یہ جو ادھر بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ چھوڑیں, امپیچمنٹ کریں صدر زرداری صاحب کی. آپ کو اگر اتنا ہی دکھ ہے اور آپ اتنے ہی اوپر ہیں, اور پیپلز پارٹی چھوڑ کے چلی جائے حکومت. اور سندھ کو کیا پڑی ہوئی ہے پنجاب کی؟ اور بھائی یہ وقت ہے اس وقت, آپ نے جیسے نورا کشتی کی بھی تذلیل ہے, ساری عمر انہوں نے ہمیں مفاد ہو تو سیکیورٹی رسک, تو گریٹر پنجاب بنانے والا نواز شریف, تو مودی کا یار, تو درندہ, تو وہ پلوں والا, وہ یہ مفاد ہو رک گئے نا, میں کہا پوری مفاد ہو تو وہ, اور نہ مفاد ہو, اور جب اس طرح مفاد ہو آئیں مشاق جمہوریت کرتے ہیں, اور جب اس کے فوراً بعد تو فلاں جنرل صاحب سے ملو, تو فلاں سے ملو. تو یہ مفادی ہے, بھاؤ تاؤ ہے. پنجاب مسئلہ ہے. مریم نواز صاحبہ کے لیے پیپلز پارٹی کہتی ہے بیوروکریسی میں حصہ دیں, وہاں کوئی فنڈز دیں, وہاں کوئی سارا کریں. زرداری صاحب آئیں, ان کو ریسیو کریں, گورنر کی کال لیں. بنیادی طور ہمارے لیے تھوڑے پوائنٹ آ گیا. کوئکلی کچھ کہہ رہا ہوں, میں نے بریک لینی. نہیں, میں تو وہ بھٹی صاحب نے محاورہ روک لیا, میں کہا مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اگر یہ بول دیتے تو بہت اچھا تھا, لیکن اس پہ پھر پوری بات کریں گے نا پنجاب پہ. میرے تو بھائی بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ سیکیورٹی محاذ پہ پاکستان اوپر جا رہا ہے, جبکہ کمپنیاں جو ہیں وہ چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں. تو پھر حکومت کیا کر رہی ہے, اس پہ بات کر لیں گے ایک بریک کے بعد. لیں جناب, بات یہ ہے کہ آج ہے پروگرام کا چوتھا دن, اور میں چاہ رہا تھا کہ بیسٹ کنٹینٹ لوگوں کو جس طرح ہمیشہ ہم دینے کی کوشش کریں. عامر صاحب, ناؤ دا مائک از ود یو. بھٹی صاحب کیا باتیں کریں, کچھ سمجھ آئی ہیں آپ کو یار؟ ہاں مجھے سمجھ آئی ہے, وہ اندر سے جو ان کا غصہ ہے نا پنجاب پہ. شہباز صاحب لڑے کیوں نہیں, پنجاب پاپولر کیوں ہو رہی ہے مریم نواز؟ کیا جی یہ ملے رلے ہوئے ہیں. دیکھیں مریم نواز کے اوپر نا بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ اس نے جب چیف منسٹری کا اوتھ لیا, اس سے پہلے 3 ہفتے جو وقت ملا, اس نے پنجاب کا پورا پلان کر کے اوتھ اناؤنس کیا, ٹھیک ہے میں یہ کروں گی. کیا کوئی ایک پروجیکٹ بتائیں جو اس نے نہ شروع کیا ہو جو کہا ہے؟ ٹھیک ہے. پھر یہ جو اب وہ گفتگو کر رہی ہیں, مطلب یہ میں اس بات سے ہٹ کے کہ پیپلز پارٹی کی کیا شرائط ہے اور ان کی کیا ہٹ, ٹھیک ہے, مسلسل پیپلز پارٹی کی طرف سے تنقید ہوتی رہی اور عظمہ بخاری اس کا جواب دیتی رہی کہ آپس میں فائر ہوتے رہے. لیکن یہ جو سیلاب آیا نا, اس میں پوری پنجاب کی کیبنٹ روڈ پہ ساتھ تھی. دیکھیں یہ ایسا نہیں تھا سیلاب کہ کوئی وزیروں نے جا کے پانی کو جھپا مار لینا تھا. اصل تھی کہ کوشش کرتے ہوئے آپ کے لوگ نظر آئیں کہ جی پانی آ رہا ہے, لوگوں کی ایویکویشن ہونی ہے, ان کی ری ہیبلیٹیشن ہونی ہے, کیسے ہونی ہے. کوئی مریم اورنگزیب سے لے کے رانا سکندر حیات تک. مطلب میرا آپ سے ایک سوال ہے, پرویز الہی صاحب بھی ایک زمانے میں بہت پاپولر CM تھے, لیکن جب الیکشن آیا تو پتہ چلا کہ اڑا کے رکھ دیا ان کو نون لیگ نے. میں 2008 کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ساری کاوشیں, نو ڈاؤٹ مریم صاحبہ نے کی, آؤٹ آف دا وے گئیں, سب کچھ کر رہی ہیں, کہہ رہی ہیں میرٹ پہ کر رہی ہوں, میرٹ پہ کر رہی ہوں گی چیزوں کو. کیا پنجاب کی عوام جو تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اس نے تحریک انصاف کو ایکچولی ووٹ دیا, کیا مریم نواز صاحبہ نے اس لیڈرشپ, اس ووٹنگ بینک کو چیلنج کر دیا, اس کو ریپلیس کر دیا؟ آپ جو سوال ساتھ آپ نے پرویز الہی کی مثال دی, وہ پاپولر تھے 5 سال کے وزیر اعلیٰ ہونے کے بعد, اور ٹھیک ہے, لیکن میں اسی پہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ پرائم منسٹر بننے کی تیاری کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اور 1-2 انٹرویوز ایڈوانس میں ریکارڈ بھی ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, بینظیر بھٹو مرحومہ کی اسیسینیشن ہو گئی, ٹھیک ہے, ساری سیاست چینج ہو گئی, ٹھیک ہے, پورا کینوس ختم ہو گیا, مطلب جو کچھ بھی ہونا تھا. اور پہلے اس سے پہلے بینظیر بھٹو کی جو واپسی تھی
وہ کاف لیگ کے لیے ایک سیاسی اس کو چھوڑ دیں, اس پہ آ جائے میرے سوال پہ. کیا پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو چیلنج کر رہی ہیں وہ؟ میں آپ بالکل آپ کے سوال پہ آ رہا ہوں, جلدی سے آ رہا ہوں. دیکھیں مریم نواز وہ واحد خاتون تھی جس وقت, جیسے آج پی ٹی آئی زیر تاب ہے, اس کو نیشنل میڈیم پہ بین تھا اور وہ سوشل میڈیا پہ پاپولر ہوئی, انہوں نے پولیٹیکلی کام کیا, وہ پنجاب میں نکلی, سب جگہ پہ گئیں. آج وہ کچھ اور اس پہ بیٹھی ہیں. جب تنقید ہوتی ہے نا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے بھرپور اس کا جواب دیا, اس کا لہجے پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ آپ نہ کریں, لیکن انہوں نے کیا غلط بات کی اس پورے پنجاب؟ یہ سوال نہیں ہے. نہیں, پاپولیرٹی پہ آپ تب کریں گے, آپ الیکشن تو ہو رہا ہے. آپ کی اسیسمنٹ کیا؟ نہیں, میرے حساب کتاب میں وہ چیلنج کر رہی ہے اس کے ووٹ بینک کو, میں یہ پوچھ رہا ہوں. نہیں, وہ چیلنج بن جائے گا. یہ جو سسٹم یہ سوال تھا, یہ بنے گا. آپ میرے سے آپ کہیں کہ جی, لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا الیکشن کا ماحول اپنی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے کہ الیکشن کے وقت کیا, اگر عمران خان کو 3 سزائیں نہ دیتے الیکشن کا ماحول ہی اور ہونا تھا. مطلب وہ جو فٹافٹ سزائیں دی, کیا عمران خان جیل سے باہر آنا تھا؟ پوائنٹ آ گیا. اس کو عدت شدت سارے لگا کے وہ پبلک میں ہمدردی بنوائی گئی. سر مریم نواز چیلنج کر رہی ہیں پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو پنجاب؟ نہیں, دیکھیے آپ بات کر رہے ہیں کہ مریم نواز جو ہے نا وہ ایک سیاسی المیہ ہے. سیاسی المیہ؟ ہاں, دیکھیے اس کی وجہ نہیں, میں جس کے لیے بھی آپ مجھے تو بات مکمل ان کا پوائنٹ آف ویو, ان کا پوائنٹ آف ویو. عامر صاحب خدا نخواستہ آپ کا کبھی نہیں ہے. تسی بھی ڈنڈا پھاڑ لینا مینوں کہ تو. ہاں جی جناب, تسی بھائیو بالکل. گزارش یہی ہے پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو, عمران خان کے بینک کو, پی ٹی آئی کو چھوڑے, عمران خان کے ووٹ بینک کو کوئی ڈز نہیں پہنچا سکتا. اس نے آپ پہنچانی ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے نا. وہ تو آپ ایسے مفروضوں پہ بات کریں. آپ کا سوال یہ ہے کہ مریم نواز سیاسی طور پہ چیلنج کر رہی ہے پی ٹی آئی کو. بھائی ایک جلسہ مینار پاکستان پہ پی ٹی آئی کو آپ کر لینے دیں, 4 دن کا 5 دن کا ٹائم دیتے, جس طرح سے باقی پارٹیز کو آپ دیتے ہیں. 23 ستمبر کو کیا ہوا تھا, اتنا پٹا ہوا جلسہ کے پی میں کیا ہے. اچھا یار, پوری وزیر اعلیٰ آپ کے ساتھ تھا. چلا دے کیا پٹا ہوا جلسہ یار, لاکھوں کا مجموعہ چلا ہے سر, چلائیں ویژولز, پھر لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. 8 دن ہو گئے تو وہ جلسہ ہی تو ہضم نہیں ہو رہا. کچھ بھی نہیں تھا. اور سر میری بات سنیں, جس جلسے پہ بجائے کہ بدنظمی اور یہ اور وہ بات کریں, میں اب مریم بی بی کو, پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ سیاسی طور پہ 90s میں پھنسی ہوئی ہیں, کیونکہ وہ اپنے والد صاحب کی جاگ پنجابی جاگ پنجابی اور یہ جو ڈیولپمنٹس کے کام ہے, میں آپ کو آج شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں ڈیولپمنٹس کے کام کا کوئی ووٹ اس طرح سے نہیں ہے. اب ڈبیٹ پولیٹیکل اور ہے, وہ ہے رائٹس کی ڈبیٹ. اب ینگ جنریشن کہتی ہے جی اسی پڑھے لکھے ہیں سانو. اب مجھے بتائیں کہ لیپ ٹاپ کی اسکیم دنیا کے کس ترقی یافتہ ملک میں لیپ ٹاپ دیے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ یورپ میں, امریکہ میں, ساتھ میں آپ کے کیرالہ میں, چلے انڈیا میں بات کر لیتے ہیں, لیپ ٹاپ دیے جاتے ہیں, تعلیم دی جاتی ہے. واہ, دیکھیں نا آپ کیا باتیں کریں, وہ جی بن گئے جی وہ انڈر پاس بن گئے. بھائی لوگ کہتے ہیں ہمارا آپ کے پیسے ہیں, ہمارے پیسے ہیں نا, ہم پہ لگا رہے ہیں. آپ مجھے اچھے طریقے سے تو لگا رہی ہیں نا آپ کی دفعہ. سر کیا اچھے طریقے سے؟ جلال پور والا سے آج پانی نکل گیا, جا کے دیکھے تو صحیح, جہاں پہ بھی پانی ہے. پنجاب کا تو پانی نہیں نکل رہا, آج سیلاب کو کتنا عرصہ ہو گیا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں سڑک بیٹھنا, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ مریم اورنگزیب, وہ رانا صاحب, وہ سارے وہاں پہ بیٹھے تھے. گزارش یہ ہے کہ اس وقت بیٹھے جب تباہی ہو گئی. آپ کو آج 1 سال پہلے بتا رہے ہیں, انڈیکس دیے جا رہے ہیں, آپ کو تھریٹ دیا جا رہا ہے کہ اگلے سال 20% زیادہ نقصان ہونا ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کی تیاری کیا؟ پیچھے یہ جو سیلاب آئے تھے, یہ تو پہلی پروڈکشن تھی کہ اس بار بڑے پرابلم آنے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا کوئی تیاری تھی؟ کیا کوئی آپ نے جو آپ کے اریگیشن کے جو معاملات ہیں, آپ وہاں پہ جا کے جب ایٹ دا ہیٹ آف دا مومنٹ, جب لوگوں کو کشتیوں کی ضرورت تھی, ساری کشتیاں اور ڈی سی اے سی وہ اپنی تصویریں 6 تصویر جو روٹیاں ہیں ان کے اوپر. لگتا ہے بہت فرسٹریٹ ہوئے, آپ کا لیڈر بند ہے. نہیں, اور دوسری لیڈر جو ہے وہ بہت اچھے کام کر رہی ہے پنجاب میں. ہمارا لیڈر فرسٹریٹ پریشان ہو تو ہم بھی پریشان ہو, وہ اندر کوئی پرابلم نہیں نا, کوئی اس کو ایشو نہیں ہے, اندر ہی ہے, وہ ٹھیک ہے. نہیں, اندر آپ کے لیے مسئلہ ہے, میرے لیے کیا مسئلہ ہونا بھائی؟ میں پروگرام تو آپ کر رہے ہیں, مجھے ایک سوال تو کر لینا. چلیں پوچھ لیں. یہ چونکہ اندر کی خبر رکھتے ہیں اڈیالہ کی, یہ پنجوتھا اور نیاز اللہ نیازی کو کوآرڈینیشن شپ سے کیوں ہٹایا گیا, اور حامد خان اور علی ظفر کیوں آئے؟ سینئر لوگ ہیں, میں تو سمجھتا ہوں بہتر ہے. ویری گڈ جی, بڑا اچھا سوال کا جواب دیا انہوں نے. بس سر, عمران خان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل رہا ہے, پنجاب بھی نکل رہا ہے. وڈ یو ایگری ٹو دیٹ؟ نہیں, آپ کیوں نے کہا نہیں؟ وہ کون لے رہا ہے بھائی؟
پنجاب کی وزیر اعلیٰ آخری الیکشن میں میاں آپ کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ہارے تھے پنجاب مبینہ طور پر. آپ کے جو فیوریٹ جو آپ کہتے ہوتے تھے کہ آ رہا ہے, 2 ہی مقابلے ہیں, ایک عمران خان کا ایک نواز شریف صاحب کا, کدھر گیا وہ بھائی, کدھر ہے کبھی بتاؤ تو صحیح. مجھے کیا پتا, وہ نہیں, مجھے بھی نہیں پتا, میں معذرت چاہتا ہوں, کدھر گیا وہ جو 4تھی مرتبہ کا وزیر اعظم؟ چل پڑا ہے, نکل پڑا ہے, اڑ گیا ہے, لینڈ ہو گیا ہے, باہر نکلا ہے, سجا قدم اگے, کھبا ہاتھ اتھتے, سلوٹ وجہ ہے, مینار پاکستان ہے, کبوتر ہے. 8:50 پہ جو آپ نے ٹون شروع کی, اگر 8:03 پہ شروع کدھر ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, ہمیشہ یاد رکھیے, نواز شریف صاحب کی بیٹی ہو کر وزیر اعلیٰ بننا یہ بہت بڑا بوجھ ہے ان پر. اس کے علاوہ ان کی کوئی قابلیت نہیں ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی. اتنا بڑا صوبہ چلا رہی ہے, پہلے قابلیت میں حیران ہوں. نمبر 2 ان کو ان کا انتقام کھائی جا رہا ہے, انتقام اندر سے ان کو کھا رہا ہے. جب بندہ اللہ اقتدار دے, عروج دے, اور اس کے بعد بھی آپ کو وہی انتقام میں لگا. نمبر 3 آپ مریم نواز کے یہ بتانا پڑے گا آپ, اگر ان کے ترجمان ہیں تو چلاؤ پھر کلپ سن تو لینا یار. اور چوتھی بات بیانیہ لیس, کارکردگی پہ کبھی حکومتیں نہیں ملتی. کارکردگی پہ نہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس ملک میں چورن ہی بکواس کا بکتا ہے. یہاں پہ پھر تو یہاں پہ یہ جو ابھی فیصل صاحب کہہ رہے تھے, یہ ٹھیک بات ہے نا کہ ڈیولپمنٹ کا کوئی ووٹ نہیں ہے اس ملک میں, تعمیر و ترقی نہیں. یہاں پہ چورن بیچو کہ میں لاش پہ گراؤں گا, میں کفن پہ جاؤں گا, میں 12 ضلع ٹپ پہ چلا گیا. ایک منٹ تھوڑا جا سان لو نا, ایک منٹ آپ بہت لیٹ ہو چکے ہیں, اب لڑنے کا فائدہ نہیں. گزارش پتہ بھائی, میرا ایک سوال ہے آپ دونوں سے, یہ 8 کوئی ادارہ ہی نہیں چھڈو گے, جدو تسی کوئی عدالت ہی نہیں چھڈو گے, جدو تسی کو پولیس ایف آئی اے ذاتی غصہ چڑھ رہا ہے. یہی بیانیہ کوئی بات ہے, بیانیہ مطلب آپ عام آدمی کا کام ہی نہ کریں, ان کو بزدار دے دیں, ان کو محمود خان دے دیں. یہ بیانیہ تھا عمران خان کہتا تھا میں پیدل جاؤں گا, ہیلی کاپٹر سے وہ 2.5 سے 4 سال اترا ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں نا, یہ بیانیہ ہے, یہ قوم اسی قابل تھی نا پھر جو لگے ان کو. نہیں, یہ جو لیڈر ملے انہیں, وہ کیا کرتے تھے, وہ جو ڈیم پھول آئے جو کہ جی میں 50 ڈیم بناؤں گا. ڈیم پھول بتائیں نا, کے پی میں کتنے ڈیم بنائے؟ کالا باغ ڈیم سے نکلے, سبز باغ ڈیم نکالتے ہوئے ساروں کو دکھا کے بتائیں کتنے ڈیم بنائے انہوں نے. یونیورسٹی کے پی میں کتنی بنائی؟ سوائے بیچنے کوئی کام کر رہے ہیں؟ کال میں کیا اتنی اچھی ٹاک چل. جی بھائی نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بتائیں نا, بیانیہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بتاؤ بھائی. میں نے بتایا بیانیہ وہ ہوتا ہے جو کہ ایران کے بارڈر سے لے کے 7 سمندر پار تک لوگوں کو زبانی یاد ہو عمران خان کی باتیں. یہ 8:03 میں کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ یہ بیانیہ ہے. بیانیہ وہ ہے جو آج عمران خان کی گفتگو ہوتی ہے جیل سے بعد وہ کانپ جاتے ہیں سارے ٹویٹر پہ کہ ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرنا ہے اور کرنا ہے. یہ ہوتا ہے بیانیہ. اور بیانیہ یہ ہوتا, میرا داخلہ بند ہو یا کس نے کیا ہے؟ اوہو, یہ تو پھر آپ ذاتیات پہ آ جاتے ہیں نا. آپ کو ذات پہ نہیں آیا. دلیل عامر صاحب کو ختم ہو گئی. میرے پاس تو دلیل موجود ہے. دلیل نہیں, بھائی یہ دلیل بات یہ ہے کہ جس ملک میں عدالتیں نہ ہو, جس ملک میں پولیس نہ ہو, جس ملک میں وہ کہتے ہیں ہمارا تعلق ہی نہیں, جس ملک میں آپ کے حقوق نہ ہو, جس ملک میں آپ کے چار دیواری کا تقدس. بھائی جو ہجرت کرو نکل جاؤ اس ملک سے, اگر نہیں سب کچھ کیوں بیٹھے ہوئے اس ملک میں؟ 12ویں تیسی 5ویں نمبر مریم نواز کا جب ہوٹل میں دروازہ توڑ رہے تھے, چار دیواری تھی. جب آصف زرداری کی بہن کو عید والے دن اٹھا کے لے کے جا رہے تھے, چار دیواری تھی. بھائی ہر دور کو کمپیریزن کرو, یا تو بیٹھ کے بات کرو. زرداری صاحب کے ساتھ ظلم ہوا, نواز شریف صاحب ظلم ہوا تو موبائل میں لگ گیا. مطلب یہ ہے کہ سب کو بھائی موبائل چھوڑ دیں, وہ کہیں تھوڑی دیر بعد آپ آ ہی رہے ہیں. نہیں, مجھے یہ بتا دیں کون سا انتقام مریم نواز نے لیا پنجاب میں؟ کون سا نہیں لیا؟ بتائیں نا کون سا لیا. کون سا نہیں لیا؟ سارے کریڈٹ جن کو دے رہے ہیں ان کا نام لیں. بھائی آپ تو مجھے بتائیں, آپ نے تو پنجابیوں کے گھروں کو نہیں چھوڑا. آپ نے پہلے پنجاب اپنا ایک منٹ, میں ان تینوں کے متعلق آپ سے گفتگو, تینوں ہمارے جو پینلسٹ ہیں کے متعلق آپ سے بھی میں گفتگو کروں گا. اور شہباز شریف صاحب کے متعلق ایک بہت اہم بات میں نے اعلان کرنا ہے ادھر ایک بریک کے بعد. بھائی بات یہ ہے کہ یہ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ ان تینوں کی تو بڑی پتھیٹک پرفارمنس ہے, تینوں ہمارے پہلے, ان کو اکٹھے کبھی نہیں بلانا آئندہ. لیکن جس کی اچھی پرفارمنس ہے وہ ہے پرائم منسٹر پاکستان جلون تسی, جنہوں نے یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی بنائی ہے, جس کے اندر قائرہ صاحب کو بھی ڈال دیا, اس کے اندر نون لیگ سب کو ڈال کے یہ بڑا احسن اقدام کیا انہوں نے. اس سے امن آئے, اس میں امن کی طرف کشمیر میں. بھائی نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.